بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم میں سے بہت سے لوگ محرم الحرام کے روزوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ محرم الحرام کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ محرم الحرام میں کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ کیا صرف عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے؟ آج ہم اس بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ محرم الحرام کے حوالے سے جو خاص عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ اس مہینے کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزہ شہر اللہ یعنی محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ یعنی جس طرح فرض نمازوں کے بعد افضل نماز تہجد ہے، اسی طرح رمضان کے بعد افضل ترین روزہ محرم الحرام کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس مہینے کے روزے جسے تم لوگ محرم کہتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاشوراء کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کو سب دنوں سے افضل سمجھ کر روزہ نہیں رکھا سوائے اس دن کے یعنی عاشوراء کے، اور نہ ہی کسی مہینے کے سوائے اس مہینے کے یعنی رمضان کے۔ رمضان کے روزے سب سے افضل ہیں، اس کے بعد ثواب کے اعتبار سے اس دن کا روزہ ہے یعنی عاشوراء کا روزہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد کسی دن کی اور دونوں پر فضیلت کا انتظار نہیں فرمایا سوائے عاشوراء کے دن کے۔ رمضان کے روزوں سے پہلے بھی محرم کے روزے ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہود بھی محرم میں روزے رکھتے تھے اور خصوصاً 10 محرم کا روزہ۔ اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کا تعلق واقعہ کربلا سے نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کا روزہ ہے۔ قریش اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کی صبح انصار کے محلوں میں کہلوایا بھیجا کہ جس نے صبح کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزے کی طرح پورا کرے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ انہیں اونٹ کے کھلونے دکھا کر بہلاتے تھے، یعنی اونٹ کے کچھ کھلونے بنا کر آپ انہیں کھیلنے کے لیے دیتے، اور اگر وہ بھوک کی وجہ سے روتے تھے تو انہیں بہلانے کے لیے کھلونے دیتے کہ وہ اس سے کھیلیں یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ امام ظہری علیہ السلام حالت سفر میں بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ لوگ آپ سے کہتے کہ جب آپ رمضان میں حالت سفر میں ہوتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رمضان کے روزوں کے بارے میں حکم ہے کہ ان کی گنتی بعد میں بھی پوری کر لو، لیکن عاشوراء کے روزے کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا کہ یہ روزہ کسی اور دن رکھ سکتے ہیں، اسی لیے اسی دن روزہ رکھنا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے روزے کے بدلے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو قتادہ سے ہی روایت ہے کہ عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، یعنی ہم ان کی زیادہ پیروی کرتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم السلام کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ لیکن یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ 9ویں محرم کے روزے کو بھی ملانے کی خواہش کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا روزہ رکھنے کی تلقین کی، تو لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود نصاری عزت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں۔ بعض لوگوں نے 10 اور 11 کی بات کی، لیکن وہ سند ضعیف ہے، اس لیے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ 2 دن کا روزہ نہ رکھ سکے تو 10 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو شہر اللہ یعنی محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔